الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے اس لیے کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم کیسے کام کرتے ہیں. سورہ ملک کی پہلی آیت تبارک الذی والی جو آیت کہ دیکھیں ہم کیسے کام کرتے ہیں. تو اللہ کی نظر ہوتی ہے کہ ہم کیسے کام اچھے کرتے ہیں یا برے کرتے ہیں. تو اچھے کام کرتے ہیں یا برے کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اس پہ نظر ہوتی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں نہ صرف ذکر کی تلقین فرمائی ہے, ذکر کی طرف مائل ہمیں فرمایا ہے, اللہ تعالیٰ نے فکر کی طرف بھی فرمایا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جہاں فرمایا نا کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, اس کے ساتھ ہی فکر کا ذکر اسی آیت کے سورہ آل عمران کا آخری رکوع جو ہے کہ اللہ تعالیٰ جس میں فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو ہماری قدرت کی نشانی میں غور و فکر کرتے اور جو اٹھتے بیٹھتے لیٹے ہر حال میں ہمارا ذکر کرتے. تو یہ جو ذکر اور فکر ہے یہ بڑی اہم چیز ہے, بہت ہی اہم چیز ہے ہم لوگوں کے لیے. کیونکہ جو فکر ہے وہ ہمیں وہ آپ نے سنا ہوگا کہ من عرف ربہ فقد عرف من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے آپ کو پہچانا, اپنے نفس کو پہچان لیا کہ میں کیا ہوں, اس نے جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. یہ اسی طرح ہے, جب آپ اپنے آپ کو پہچان لیتے ہیں کہ ہم ہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کو ہم اپنے قریب پاتے ہیں. یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ امانت پیش کی کن کو, زمین کو, پہاڑوں کو, آسمان کو کہ یہ امانت لے لو. کسی نے نہیں لی مگر یہ جو انسان تھا اس نے کہا جی ہاں میں اٹھا. اور وہ امانت کے مختلف تفاسیر ہیں اس کی. تو وہ یہ جو امانت کی تفسیر ہے کہ وہ امانت ہے کیا, وہ انانیت کی امانت. انانیت کیا ہے؟ کسی کہتے ہیں انانیت کو کہتے ہیں میں ہوں. انانیت کا کیا مطلب ہے کہ میں ہوں. اور یہ امانت تھی اللہ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے اٹھا لیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ بات تو ختم اس بات پہ فرما رہا ہے آیت مبارکہ کو کہ بے شک یہ انسان جو ہے ظالم اور جاہل ہے, ظلومن جہورا. گویا یہ امانت کا ہمارا ایکسیپٹ کرنا یہ ہماری طرف سے ایک جہالت کا گویا ثبوت تھا اور ظلمت کا ثبوت. کیونکہ اللہ کے نزدیک ہمیں امانت ایکسیپٹ نہیں کرنی چاہیے تھی مگر یہ پیش ہم نے کر لی. جس طرح کوئی آپ کے بینک میں کسی چھوٹے بندے کو یا چھوٹے افسر کو چیئرمین شپ آفر ہو وہ لے لے گا. ہاں جی میں مزے دیکھتا ہے نا چاروں طرف. تو جب وہ بیٹھے گا سیٹ پہ تو شاید پہلے دن ہی ہاتھ جوڑ کے بھاگ جائے کہ یہ تو بڑا ڈفرینٹ کام ہے. تو انسان نے یہ لے لی.
تو میرے نزدیک جو اب دیکھیے اس میں ظلم بھی آ گیا اور انا بھی آ گیا، جہالت بھی آ گئی. اور یہ پہلا میرا خیال انسان کی جو سب سے پہلی بڑی غلطی تھی وہ شاید یہی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا اب یہ جو انانیت کی ہے یہ امانت ہے، آپ مجھے کچھ رقم دیں کہ یہ میں امانتاً رکھ لوں، تو مجھے کیا کرنا چاہیے کہ میں اس کو رقم کو لے کے رکھ دوں اور اس کے بارے میں سوچوں بھی نہ، اپنے آپ کو اس سے ڈسٹینس کر کے رکھوں کہ کہیں میرے سے خیانت نہ ہو جائے. اب کیونکہ ہم نے امانت لے لی ہے اللہ تعالیٰ سے، تو بہترین جو ہمارا طریقہ کار ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس امانت سے، اس انانیت کی امانت سے اپنے آپ کو ڈسٹینس پہ رکھیں، یعنی میں سے پرے دور رہنے کی کوشش کریں. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اس لیے پیدا کیا ہے جنوں اور انسانوں کو کہ وہ ہماری عبادت کریں. اب دیکھیں اللہ کی حکمت کہ عبادت میں کیا ہے. عبادت کو آپ غور کریں تو کیا ہے، ہاتھ باندھتے ہیں، ہاتھ باندھتے ہیں کہ نہیں باندھتے کہ ایسے کھڑے ہوتے ہیں، اٹینشن کھڑے ہو جاتے ہیں کہیں، اور پھر یہ رکوع کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد سجدہ کرتے ہیں. سجدہ گویا انتہا ہے جھکنے کی. تو یہ جو ہاتھ باندھنا ہے ہمارا، یا ہاتھ سیدھے ہاتھ اٹینشن کھڑا ہو کے نماز پڑھنا ہے، یا رکوع کرنا ہے، یا سجدہ کرنا ہے، یہ سارا کیا شو کرتا ہے؟ یہ اپنی میں کو ختم کرنے کے لیے. اب اللہ تعالیٰ نے کو تو پتہ ہے ہماری کمزوریوں کا سارا، تو اللہ تعالیٰ نے اس نے میں کو ایکسیپٹ تو کر لیا ہے اپنی ظلمت اور اپنی جہالت کی وجہ سے. اب اس کو ایسے کام پہ لگایا جائے جس سے یہ میں جاتی رہے. دس از ون آف دا ریزنز کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو ہر حال میں فرض کر دیا. صبح دوپہر شام 5 دفعہ. کیوں؟ کیونکہ آپ 5 دفعہ جب جھکیں گے اللہ کے آگے، بار بار جھکیں گے. کئی رکعتیں ہوتی ہیں، ایک رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، رکوع ہوتا ہے، ہاتھ جوڑتے ہیں، دعائیں ہوتی ہیں. یہ سارا کچھ ہمیں کس طرح لے جائیں گی؟ میں کے نگیٹ کریں گی، میں کو ہمارے سے ڈسٹینس پہ کریں گی. یہ میں کا توڑ ہے، یہ نہیں آجزی پیدا کرے گی ہم میں جب ہم اس طرح اللہ کے آگے جھکیں گے. اور اس لیے یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حدیث شریف میں کہ اس طرح نماز پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو اللہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے. دیکھیں نماز جو ہے یہ ہمیں نماز کا تحفہ ملا ہے معراج شریف پہ، اور معراج شریف پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس کیا لے کے گئے تھے؟ سب کو پتا ہے، عاجزی لے کے گئے تھے. اللہ میں نے پوچھا تھا نا کہ ہمارے پاس کیا لائے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس کیا لائے، کیا تحفہ لائے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی کہ یا اللہ پاک میں آپ کے لیے ایسی چیز لایا ہوں جو آپ پاس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارے پاس تو ہم تو مالک ہیں ہر چیز کے. فرمایا آپ بے نیاز ہیں، میں نیاز مندی لے کے آیا ہوں آپ کو. تو اللہ تعالیٰ کو گویا یہ سب سے بہترین چیز ہے انسان کی کوالٹیز میں. بہترین ہی ہوگی نا جو وہاں تک لے گئی ان کو، اور بہترین ہی ہوگی جو اللہ کو انہوں نے پیش کی. ہزاروں خوبیوں کے باوجود عاجزی جو تھی وہ بیسٹ تھی، بیسٹ تحفہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو پیش کیا. اور اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب جانتے ہیں
کہ ایک ہاتھ ان کا اللہ کے ہاتھ میں تھا اور دوسرا ہاتھ امت کے لیے تھا. وہ ایک طرف تو اللہ کی طرف دھیان تھا ان کا اور دوسری طرف امت کی طرف دھیان تھا کہ میری امت جو ہے بس یہ پکڑی نہ جائے. وہ ان کو تو جہنم کی حقیقت کا پتہ تھا اور یہ بھی تھا کہ جنت میں جائے اور یہ بھی تھا کہ اللہ کی رضا کے مزے لے. سب کچھ پتہ تھا. اس لیے ان کی یہ خواہش تھی کہ جہاں مجھے اللہ نے اتنا مقام دیا ہے تو میری امت کو بھی اس کی ہمت کے مطابق کچھ ملے. تو پھر اللہ میاں نے یہ نماز کا پیکج دیا. نماز کیا ہے؟ عارضی کا پیکج. اب دیکھ لیں بھائی جو میں نے جس طرح عرض کیا نماز از آل اباؤٹ عارضی. معراج شریف میں کیا ہے صورت آپ تصور کریں کیا ہوگی کہ یا اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہوگا تو وہ نیچے نظر کر لیتے ہوں گے یہ دیکھتے ہوں گے اللہ کی نظر پھر نیچے نظر. تو یا اللہ دیکھ رہا ہوگا ان کو یا وہ اللہ کو دیکھ رہا ہو. تو یہ جو کیفیت تھی الصلاۃ معراج المومنین. تو ایسی نماز جو جس میں اللہ کو ہم یا تو دیکھ رہے ہو یا اللہ میں دیکھ رہا ہو وہ معراج ہے. اور وہی تحفہ ہمیں ملا. گویا ہم وہاں تو نہیں جا سکتے تھے تو ہمیں ایسی چیز اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عطا فرمائی کہ جو ہمارے لیے معراج ہے اگر ہم اس کو اس طرح ادا کریں جس طرح کے ریکمینڈ کیا گیا. لیکن جب تک کہ ہم ایس او پیز کو فالو نہ کریں تو رزلٹ نہ آئے تو کوئی ہم کسی کو بلیم نہیں کر سکتے. اور آیت الذی صورت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا خرابی ہے ان لوگوں کا نہیں فرمایا. یہ غور کرنے کی بات ہے. خرابی ہے ان نمازیوں کے ساتھ جو اپنی نماز کی پرواہ نہیں کرتے اور ریاکاری کرتے ہیں نمازیوں کے ساتھ. تو اس لیے جب اللہ میاں نے ہمیں توفیق دے دی نماز پڑھنے کی وضو کروایا اور پھر مسجد ہم آ گئے. ایک چیز کی جب توفیق ہمیں مل گئی تو وائی ناٹ ہم اس کو بیسٹ فارم میں اس کو آفر کریں. ایسی فارم میں آفر کریں کہ گویا معراج وہ معراجک ہو اور نماز شوڈ بی معراجک معراج کی طرح. اور پھر اگر ایسی ہوگی تو پھر ہم اس میں سے وی کین گیٹ عاجزی آؤٹ آف اٹ. اور عاجزی کیا ہوتی ہے جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا کہ یو ہیو ٹو کیپ ڈسٹینس فرام یور میں. انانیت سے اپنی انا سے میں سے ڈسٹینس رکھنا. جتنا ہم ڈسٹینس رکھتے ہیں اپنی میں سے اتنا ہم سیف ہوتے جاتے ہیں. جتنا ہم ڈسٹینس رکھتے ہیں اپنی میں سے اتنا ہم سیف ہوتے جاتے ہیں. سیف واٹرز میں چلے جاتے ہیں اگر ہم میں سے دور رہیں. اس لیے یہ سبق پڑھایا جاتا ہے کہ نہ میں ہوں نہ میرا ہے نہ میں ہوں نہ میرا ہے فقط تو ہے اور تیرا. اور یہ جو شکر ہے یہ بہت بڑا گویا ٹول ہے میں کو مارنے کے لیے. جب میں شکر کرتا ہوں کہ اللہ پاک تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ چیز بخشی تو اس کا مطلب وہ جو چیز میرے پاس ہے اس پہ تکبر نہیں آئے گا مجھے کیونکہ میں نے وہ ایڈمٹ کر لیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. چاہے وہ میری انٹیلیجنس ہو چاہے وہ میری دینداری ہو چاہے وہ میری کوٹھی ہو چاہے وہ میرے بچے ہوں چاہے وہ میرا اسٹیٹس ہو چاہے وہ میری گاڑی ہو چاہے میری وہ روح کی قوت ہو چاہے وہ دنیا کی میری وٹ ایور از فرام اللہ. اللہ پاک کی طرف سے جب ہم اس کو پکا لیتے ہیں اس سبق کو اس لیے اللہ نے بار بار شکر کرو. وائے؟ اس لیے کہ شکر ہماری میں کو مارتا ہے
اور جب میں ہماری جاتی ہے پھر ہم میں عاجزی آتی ہے، ورنہ تو ہم کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، اس کی ایسی کی تیسی. یہ ہمارا ہوتا ہے گویا فرسٹ ریئیکشن ٹو ایوری تھنگ. وائی؟ کیونکہ ہماری میں جو ہے وہ بڑی اسٹرانگ ہوئی ہے. وائی؟ کیونکہ شکر کی کمی ہے. اگر آپ مجھے کہیے یار تو آپ نے بڑے اچھے کپڑے پہنے ہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے دیے، میرا کوئی تعلق ہی نہیں، ان کپڑوں سے میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اٹ از فرام مائی اللہ. یار آپ نے یہ اللہ کی طرف سے. یہ یاد رکھیں، یہ فارمولہ ہے. یہ کوئی اگر ویسے تو یہ ریکارڈ آپ کر رہے ہیں، یہ لکھ لیں، اپنے دلوں پہ لکھ لیں کہ ہر خیر اللہ کی طرف سے ہے، چاہے وہ دین کی ہو چاہے وہ دنیا کی ہو، اور ہر برائی ہماری طرف سے ہے. سارے کے سارے گناہ جو ہم صبح سے شروع کرتے ہوتے ہیں رات تک اور پھر صبح تک، یہ سارے کے سارے جو گناہ ہیں یہ ہم اپنی رضا سے، اپنی خوشی سے، اپنے مزے کے لیے، اپنی عادت سے ہم مائل ہوتے ہیں گناہوں کی طرح. ہم یہ کرتے ہیں، سارے ہمارے ہیں، اس سب کا کریڈٹ ہمیں جاتا ہے، سارے گناہوں کا. And I tell you کہ گناہوں کے علاوہ ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. یہ یاد رکھیں، اس کو نوٹ کر لے، دل میں لکھ لے اس بات کو کہ ہمارا گناہوں کے علاوہ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ بھئی آپ کے پلے کیا ہے، آپ کہیں گی میرے پلے گناہ ہے. اور گناہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ آپ فخر بھی نہیں کر سکتے، تکبر بھی نہیں کر سکتے. کیا کر سکتے ہیں؟ ندامت، نادم ہو سکتے ہیں، گناہوں پر نادم ہو سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے. تو جو ہمارے پاس ادر دن گناہ ہے، اگر ہم نمازی ہیں، اگر ہمارے پاس کوئی جاب ہے، یا ہمارے پاس اللہ میاں نے رزق کی فراوانی دی ہوئی ہے، یا اولاد ہے، یا ہماری عزت ہے، یا امن و امان ہے، وٹ ایور خیر، جو بھی خیر ہم ویژوائز کر سکتے، پرسیو کر سکتے، جو بھی خیر وہ اللہ کی طرف سے. بے ذکر خیر، ساری کی ساری خیر اللہ کی طرف سے. جب ساری کی ساری خیر اللہ کی طرف سے ہے تو پھر ہم ان کی اس بات کا تکبر کرتے ہیں. بھائی صاحب، یہ اٹ از لائک دس کہ عزیز صاحب مجھے 1,00,000 روپے کی گڈی دے دے، نہیں کہ یار 1 ہفتے کے لیے رکھ لو، 1 ہفتے بعد میں لے لوں گا، اور میں 1 ہفتے میں آج تک روز میرے پاس گڈی ہو. بھائی تمہاری نہیں ہے، امانتاً تمہارے پر رکھوائی گئی ہے، اور 1 ہفتے بعد واپس ہو جائے گی. ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ نے یہ بڑا کلیئر فرما دیا، بے ذکر خیر. اچھا، وہ خیر کا بھی مالک ہے اور شر کا بھی مالک ہے. اس کا کنٹرول خیر پر بھی اور شر پر بھی ہے. کیا مطلب؟ کہ جو خیر وہ ہمیں دینا چاہتا ہے وہ دے سکتا ہے، اور جس شر سے ہمیں روکنا چاہتا ہے وہ روک سکتا ہے. آپ قرآن شریف کا مطالعہ کریں تو آپ جتنا اس کی ڈیپتھ میں جاتے ہیں اتنا اس میں مزہ آتا ہے، اور ایک بات سے بات نکلتی ہے. سورہ مزمل اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بھئی یہ تو ایک نصیحت ہے، تو جو چاہتا ہے کہ اللہ کے راستے پر اللہ تک پہنچے تو وہ یہ راستہ اختیار کر لے. یہ تو ایک نصیحت ہے، تو جو چاہتا ہے مجھ تک پہنچنا وہ میرے پہنچنے تک کا راستہ اختیار کر لے. سورہ مزمل میں اس کے بعد آتی ہے سورہ مدثر. وہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بھائی یہ تو نصیحت ہے، تو جو چاہے یاد رکھنا اس کو یاد رکھ لے. اور آگے کیا فرماتا ہے کہ یاد بھی جب رکھے گا جب ہم چاہیں گے. سورہ دہر، ایک سورت چھوڑ کے ایک سٹیپ چھوڑ کے پھر سورہ دہر آ جاتی ہے. وہ تو بندہ پڑھتا ہے تو وہی آیت ریپیٹ ہوتی ہے سورہ مزمل والی، کہ جو چاہتا ہے ہم تک پہنچنے کا راستہ
وہ جو چاہتا ہے وہ اختیار کر لے. آگے کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ تم چاہو گے بھی جب ہم چاہیں گے. پیچھے کیا رہ گیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی خیر ہم اڈاپٹ کرتے ہیں یا جو بھی سٹیپ ہم اللہ کی طرف بڑھاتے ہیں وہ جب بڑھتا ہے جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. ہم بعد میں چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ پہلے چاہتا ہے. اگر میں وضو کر کے بڑے خوشی نماز پڑھنے آ گیا مسجد تو میں کیوں آیا؟ کیونکہ میں نے چاہا کہ میں آؤں. مگر میں نے کیوں چاہا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے پہلے چاہا تھا. اس لیے اگر اللہ نہ چاہتا نہ میں چاہتا، میں نہ چاہتا نہ میں وضو کرتا نہ میں مسجد میں آتا. تو یہ جو ہم سارے اس وقت اکٹھے ہوئے ہیں، اللہ نے چاہا کہ یہ سارے آج مسجد علی میں اکٹھے ہونے چاہیے. تو ہمارے دل میں خیال اٹھا کہ بھئی ہمیں جمعہ پڑھنا چاہیے. ہم سارے آ گئے اور ہم نے جمعہ پڑھا، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم نے یہ پڑھا. تو پھر جمعہ پڑھ کے ہمیں تکبر کرنا چاہیے کہ وہ 10 بندوں نے نہیں پڑھا، یا یہ اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ یو سلیکٹڈ آؤٹ آف سو مینی پیپل جنہوں نے کچھ نے نہیں پڑھا، کچھ نے پڑھا. ہم پڑھنے والوں میں سے تھے. تو سوائے شکر کے پیچھے کچھ رہ نہیں جاتا. جسٹ ون ایگزامپل آف اللہ خیر. تو اس لیے زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے جب ہم اس چیز کا ادراک کر لیتے ہیں کہ ہمارے ذاتی اکاؤنٹ میں، ذاتی خیال میں، ذاتی خواہش میں، ذاتی چاہت میں سوائے گناہ کے کچھ ہے ہی نہیں. آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب بچایا گناہ سے، زلیخا نے جب ان کو مائل کیا اپنی طرف، تو 13واں سپارہ کس سے شروع ہوتا ہے؟ وما برون. انہوں نے کہا کہ بے شک نفس تو برائی کی طرف اکساتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا مگر اللہ کی رحمت جس پہ ہو وہ بچ جاتا ہے. تو ہم میں سے جو بندہ جس برائی سے بچا ہوا ہے وہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے بچا ہوا ہے، اور جو بندہ جس برائی میں پھنسا ہوا ہے وہ اپنی چاہت کی وجہ سے پھنسا ہوا ہے، اپنی خواہش کی وجہ سے پھنسا ہوا ہے. سو سمپل، سو کلیئر. اس لیے غیبت کو اللہ نے کیوں برا سمجھا ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ کو بہت زہر لگتی ہے غیبت؟ بھائی غیبت کا مطلب کیا ہے؟ میں متین صاحب کی غیبت کروں کہ یہ بڑا اچھا آدمی ہے، اور بھائی اس کا مطلب یہ ہے امپلیسٹ کیا ہے اس بات میں کہ میں بڑا اچھا ہوں. اور بھائی تو اچھا کدھر سے آ گیا؟ اگر تیرے میں تجھے کوئی اچھائی نظر آ رہی ہے تو دیٹ از پیورلی بیکاز اللہ نے تجھے توفیق دی اچھائی کی. تو شکر کر بجائے اس کے تو غیبت کرتا ہے اس کی. تو آپ جس اینگل سے آپ دیکھیں، آپ جس اینگل سے دیکھیں، آپ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ہمارا کچھ نہیں ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے سوائے گناہوں کے، اور وہ قابل رشک چیز نہیں ہے، وہ قابل ندامت ہے. سمجھ آ گئی جی بات؟ یہ آج کا یہ میرا میسج تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ شکر کی توفیق عطا فرمائے. یہ یاد رکھے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ہنٹ دی ہوئی ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو ڈائریکٹلی پھر تم لوگ دو ایمان بھی لے آؤ گے اور پھر ذکر بھی کرنا شروع کر دو گے، اور نماز بھی ذکر ہے. تو یاد ہے کہ شکر جو ہے آپ کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، سٹارٹنگ پوائنٹ، شناختی کارڈ، پھر پاسپورٹ، پھر ویزا. تو یہ شکر جو ہے آپ کا بیسک ہے، پہلا ڈاکومنٹ ہے اللہ کے پاس جانے کا، اور اسی سے ہماری میں مرتی ہے، اور اسی سے اللہ راضی ہوتا ہے، اسی سے ہمارا ایمان ڈیولپ ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس میں اس پہ کلوز کرتا ہوں، اس آیت مبارک میں کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں، دوسرے سپارے کی آیت ہے، سورہ بقرہ کی ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر کرتے رہنا. ادھر ختم نہیں کی بات اللہ نے،
اور ناشکری نہ کرنا، کیونکہ جتنی مجھے شکر پسند ہے تمہارا اتنی ناشکری ناپسند ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں اللہ کی نظروں سے گر جائیں، رج کے ناشکری کریں۔ ناشکری کیا ہوتی ہے؟ کہ جو اللہ ہمیں دے ہم اس کو زیرو سے ضرب دے دیں۔ آپ میرے ساتھ کوئی فیور کرے، میں ملٹی پلائڈ بائی زیرو کر کے آپ کو ریٹرن کر دوں، دس از ناشکری۔ اور شکر کیا ہوتا ہے کہ آہٹ بھی ہو، یہ اللہ کا شکر، اللہ کا شکر، اللہ کا شکر۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔